الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله المولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي ليست في أسلافهم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کو ہم لوگ کرونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں۔ طاعون کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور ان کے مختلف نام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس بیماری کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر کار اتنی خطرناک بیماریاں اس دنیا میں کیوں آتی ہیں؟ کیا ہمارا کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہیں اور ہم سب کو تباہ کر کے چلی جاتی ہیں؟ تو ہم نے یہ سوال قرآن و حدیث کے بارگاہ میں پیش کیا، تو وہاں سے ہمیں کچھ جواب ملا ہے۔ وہ جواب آپ حضرات کو سنانا ہے۔ آپ حضرات توجہ سے اس کو سنیں اور یاد رکھیں۔ ہماری جو قوم ہے، ہماری جو امت ہے، اس کو امت محمدیہ کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں بے شمار امتیں آئیں۔ اس وقت دنیا کی سب سے افضل ترین امت محمدیہ یعنی میں اور آپ، اور ہم سے پہلے جو امت سب سے دنیا میں افضل تھی اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل۔ حضرت اسماعیل مکہ میں آ گئے اور ان کی اولاد سے ہی مکہ آباد ہوا، اور ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ اور ان کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ ملک شام میں رہے، وہ بھی خود بھی نبی تھے۔ ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بعد میں چل کر نبی بنا، جن کا نام ہے یعقوب، اور عبرانی زبان کے اندر یعقوب کا نام ہے اسرائیل۔ بنی اسرائیل انہی کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ترجمہ ہے اسرائیل کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے پیدا ہوئے، اور ان 12 لڑکوں سے بنی اسرائیل کی قوم پھیلی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس خاندان کے اندر 400 نبی پیدا ہوئے، 400 نبی، اور بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ملک شام میں رہتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آ گئے، اور ان کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب بھی مصر آ گئے، تو پھر یہ ان کی ساری قوم ملک شام سے مصر آ گئی، اور وہاں پر فرعون نے ان سب کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ سارے لوگ فرعون کے غلام تھے۔ حضرت موسیٰ کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ذریعے ان کو نجات دی اور پورے بنی اسرائیل کو لے کر کے
رات کے وقت میں یہ نکلے، اور آپ کو قصہ معلوم ہے کہ سمندر کا راستہ اللہ تعالیٰ نے پانی روک دیا اور سمندر سے راستہ دیا، اور یہ سب بچ کے نکل گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر پیچھے سے آیا تو اس میں غرق ہو گیا، سب مارے۔ لمبا قصہ، بہرحال وہ مجھے تفصیل نہیں سنانا، جو اصل بات سنانا وہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ بچ کر کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا موسیٰ، بہت دن ہم فرعون کے غلام بن کر رہ گئے، تو ہمارا نبی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنے خدا سے ہمارے لیے کوئی شریعت لے کر آ، اب ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بہت اچھی بات، اللہ سے دعا کی۔ یہ سورہ بقرہ میں پورا قصہ ہے، پہلے پارے میں اللہ سے دعا کی، اللہ میری امت چاہتی ہے کہ آپ کوئی شریعت نازل کریں، میری امت اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پر آ جاؤ، 40 دن کے روزے رکھو، ہم سے ملاقات کرو۔ حضرت موسیٰ نے 40 دن کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے 7 زمرد کی تختیوں میں تورات لکھ کر کے لے جا، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو اور تیری قوم عمل کر۔ دیکھو یہ ہمارا قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا، لیکن تورات کو یوں پکڑا دیا گیا، لے جاؤ جاؤ پڑھو۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بنی اسرائیل کی طبیعت کیسی تھی، مزاج کیسا تھا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس تورات کو لے کر کے اپنی قوم میں آئے اور کہا کہ اللہ نے دی عمل کرو، کہنے لگے ہم کیسے مانیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم تو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے تو لکھ کے لایا ہو، کیا کرنا ہے؟ کہنے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کہے یہ ہماری کتاب ہے تب ہم مانیں گے۔ مزاج سمجھیے، حضرت موسیٰ نے پوری قوم میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا اور کوہ طور پر لے کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ چاروں طرف سے آواز آئی، اب مان لینا چاہیے، لیکن بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، ہو سکتا ہے کہ جنات کی آوازیں ہوں، اللہ کی آواز نہ ہو، ہم اس کو نہیں مانتے، اللہ کو ڈائریکٹ آنکھوں سے دیکھ کر کے یقین کریں گے تب مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا اور ایک چیخ آئی آسمان سے اور 70 کے 70 مارے گئے۔ اب حضرت موسیٰ بڑے ٹینشن میں، اے اللہ یہ 70 مارنے تھے تو بنی اسرائیل نہیں مار دیتا، اب میں واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ موسیٰ نے مارا، اب میں تو پھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ گئے، جانے کے بعد پھر اپنی قوم کے اندر انہوں نے بدتمیزی کی اور کہا کہ کتاب تو اللہ کی ہے لیکن پوری کتاب کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں، جتنے پہ ہمت ہو کر لو اور جس میں نہ ہو سکے چھوڑ دو۔ آپ مزاج سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، حضرت جبرائیل نے پورا پہاڑ کوہ طور کو اپنے پر اٹھا لیا اور ان کے سر پر رکھ دیا کہ مانو کتاب پر عمل کرو گے ورنہ تمہارے اوپر دے کے ماریں گے۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم عمل کریں گے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مصر سے نکلے اور ان کو ملک شام جانا تھا۔ اس زمانے میں ملک شام کے اندر قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ ملک شام تمہارا ملک ہے، تم ان قوم عمالقہ کے لوگوں سے جہاد کرو، لڑو اور اپنا ملک واپس کرو۔ یہ جب لوگ وہاں جاسوسی کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ قوم عمالقہ کے لوگ تو بہت طاقتور ہیں۔ اللہ جانے کتنی سچی بات ہے، ان کے بعض کتابوں میں حالات لکھے ہیں، وہ اتنے لمبے اور اتنے طاقتور تھے کہ اس میں اس قوم کے اندر ایک آدمی تھا جس کو اوج بلونا کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی اس کے گھٹنے تک آتا تھا اور سمندر کی مچھلی کو پکڑ کر کے سورج کے قریب کر کے اس کی تپش سے مچھلی کو سیک کر کے کھا لیتا تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر کے مکان بناتے تھے، بڑی بڑی چٹانوں کے اندر سوراخ کر کے اس کے اندر محلات کی تعمیر کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قوم عمالقہ کے لوگ اتنے طاقتور ہیں تو حضرت موسیٰ سے آ کر کے کہا موسیٰ تو اور تیرا خدا دونوں جاؤ اور لڑو، جب وہ بھاگ جائے تو ہمیں بتانا، ہم جائیں گے۔ اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ ان کو ایک عذاب دیا گیا کہ 10 میل یعنی تقریباً 12.5 کلومیٹر کا ایک میدان ہے جو مصر اور ملک شام کے درمیان میں، 40 سال ہی اس میدان کے اندر گھومتے رہے۔ یہی پوائنٹ ہے، سمجھو بات کو، یہیں سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ 40 سال اس میدان کے اندر گھومتے رہے۔ حضرت موسیٰ بھی اسی میں تھے، حضرت ہارون بھی اسی میں تھے، ان کی عورتیں بچے بوڑھے سب وہیں تھے۔ یہ لوگ صبح کے وقت سے چلتے تھے، شام تک چلتے رہتے تھے،
جب شام ہوتی تو سو جاتے، جب صبح اٹھ کر دیکھتے تو جہاں سے دوسرے دن سفر شروع کیا تھا آنکھ کھلتی تو وہیں آ جاتے۔ 40 سال ایسے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی نافرمانیوں کے باوجود حضرت موسیٰ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان پر اتنا کرم فرمایا کہ دھوپ کی وجہ سے ان کے کپڑے پھٹنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ دھوپ کو ایسا بنا دیا، اوپر سے ایک سفید ہلکا سا بادل ان کے سروں پر رہتا تھا جس سے روشنی رہتی تھی اور جسم پر زیادہ اس کے اثرات نہیں پڑتے تھے، چنانچہ ان کے کپڑے پھٹنا بند ہو گئے۔ جو کپڑے گندے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا سے اس کپڑوں کو گندا ہونا بند کر دیا۔ ایک ہی کپڑے 40 سال پہلے رہے، جو بچہ چھوٹا سا تھا وہ بڑھتا تھا تو اس کے ساتھ کپڑے بھی خود بخود بڑھ جاتے تھے، اور کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ من اور سلوہ کو آسمان سے نازل کیا۔ من آپ لوگ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت میں آپ جنگل میں جائیں تو ببول کے درخت کے بیچ سے ایک لال لال شہد نکلتا ہے جس کو ہمارے یہاں گوند بھی کہتے ہیں، تو وہ اتنا زیادہ نکلتا تھا کہ اس کو پتوں پہ سے چھٹاتے تھے اور پتوں پہ سے چھٹا کر کے کھا لیتے تھے۔ اور بٹیر جو ہمارے یہاں پرندہ ہوتا ہے جس کو عربی میں سلوہ کہتے ہیں، ان کے قریب آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، یہ اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھاتے تھے، ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ اور پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، سیدنا موسیٰ کے پاس میں اتنا چھوٹا ایک پتھر تھا، جب ان کو پیاس لگتی حضرت موسیٰ اس پر ڈنڈا مارتے اور 12 چشمے اس سے جاری ہو جاتے اور یہ لوگ اس سے پانی پیتے تھے۔ یہ حال تھا، لیکن 40 سال تک ان کو سزا یہ دی کہ اسی میدان کے اندر گھومتے رہے۔ آپ حضرات اس پہ غور کریں، غلطی کرنے والے بنی اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ نے کوئی غلطی نہیں کی، حضرت ہارون نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے ان گنہگاروں کے ساتھ۔ اس کو یاد رکھیں، میں بھی سمجھاؤں گا اس کو، آگے سنیے۔ 40 سال جب ہو گئے، اللہ نے ان کو من اور سلوہ کھلایا، دنیا کی عظیم نعمتیں کھلائی۔ 40 سال کے بعد میں حضرت موسیٰ کا انتقال بھی اسی میدان میں ہوا، حضرت ہارون کا انتقال بھی اسی میدان کے اندر ہوا۔ 40 سال کے بعد میں یہ کہنے لگے، بھائی یہ ایک طرح کا کھانا اب نہیں کھایا جاتا، ہم تو دال کھائیں گے، ککڑی کھائیں گے، پیاز کھائیں گے۔ ان کو ان کے نبی نے بہت سمجھایا، ارے اللہ کے بندو، جو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت عطا کر رہا ہے یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور یہ دال کا کھانا اور ککڑی کا کھانا اور پیاز کا کھانا گھٹیا کھانا ہے۔ اللہ کی اعلیٰ نعمتوں کو چھوٹی نعمتوں سے نہ بدلو۔ لیکن یہ مانے نہیں، ضد کرنے لگے۔ چنانچہ قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 2 کام کرنے، سامنے ایک شہر ہے، اس شہر میں جانا ہے لیکن 2 کام کرنے۔ ایک کام جھک کر کے جانا ہے، جیسے ہم لوگ رکوع میں جانا۔ یہ قرآن کا قصہ ہے، کسی کتاب کا قصہ نہیں۔ قرآن نے فرمایا، اللہ نے ان سے کہا کہ جھک کر کے جانا اور کہنا حتتن حتتن حتتن۔ حتتن کا ترجمہ ہے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آپ بنی اسرائیل کا مزاج سمجھیے۔ 40 سال کے عذاب کے بعد بھی ان کا حال یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا جھک کر جانا، جھک کر نہیں گئے۔ جیسے میں بیٹھا ہوں، سرین کے بل زمین پر گھسٹتے ہوئے گئے، اللہ کے حکم کی سری مخالفت کرتے ہوئے گئے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا یہ کہتے ہوئے جانا کہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ جب یہ شہر میں داخل ہوئے تو کہتے تھے گیہوں جو، گیہوں جو، گیہوں جو، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ کہو گے عجیب لوگ تھے، 40 سال کے عذاب کے بعد بھی عقل نہیں آئی۔ ارے ہمارا حال بھی یہی، بابری مسجد ہم سے چھن گئی، مسلمانوں کو اس کا ہوش نہیں، ہمارے خلاف قانون آتا ہے، مسلمانوں کو ہوش نہیں، گھروں میں لوگ بیمار ہیں، گھروں کے اندر کاروبار نہیں ہے، لیکن ہمیں کس کو ہوش آتا ہے؟ ہماری شادیوں میں آج بھی ڈانس ہوتا ہے، ناچ ہوتا ہے، پٹاخے پھوٹتے ہیں۔ اتنے بڑے محلے میں، اتنی بڑی بستی میں کتنے لوگوں کو داڑیاں رکھنے کی توفیق ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر پاجامہ پہننے کی توفیق ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہم ان سے کم تھوڑی ہیں، ہم بھی اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو تو کرے گا اس سے زیادہ گناہ کرے گا۔ یہی حال ہمارا۔ بہرحال یہ جب گئے اللہ کے حکم کی سری مخالفت، اب کیا ہوا وہ سننا چاہیے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا جو ہم نے ان سے کہا تھا انہوں نے اس کو بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس گناہ کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر طاعون اتارا، اور طاعون ایسا بھیجا کہ صرف چند گھنٹوں میں 70,000 بنی اسرائیل مارے گئے۔ اب اس پوری تفصیل سے آپ لوگ کیا سمجھے؟
اس پوری تفصیل سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کرونا وائرس جیسا تعاون اس امت پر آتا ہے، کرونا وائرس جیسا تعاون اس امت کے اوپر آتا ہے۔ جب گنہگار گناہ کرتا ہے، دیکھو معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی برے بھی، لیکن تعاون جب آتا ہے تو سب پر آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اچھوں پر کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اچھوں کی کمی یہ ہے کہ وہ بروں کو نہیں روکتا، اچھوں کی کمی ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ وہ اچھائی تو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے برابر میں شادی میں جو ناچ ہوتا ہے وہ نکل کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں اس کو پٹاخے نہیں پھوڑنا، ناچ نہیں کرنا۔ تو بروں پہ تو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اچھوں پر اس لیے عذاب آتا ہے کہ ان کا ہاتھ نہیں تھامتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کرنے والا اور مقتول میں نے دونوں جہنم میں دیکھے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قتل کرنے والا جہنم میں گیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مقتول کی جہنم میں گیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس قاتل کا ہاتھ نہیں روکا، اس لیے جہنم میں گیا۔ بہرحال بات مختصر کرتا ہوں، وقت ہو گیا، نتیجہ نکالنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کون سا گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے؟ تو ایک حدیث سن کے بات ختم کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يهذر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي ليست بين أسلافهم أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا کہ اس میری قوم کے اندر اگر تعاون آتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے گندے گناہ، الفاحشہ گندے گناہ، الفاحشہ گندے گناہ، بےہودگی، زنا کرنا، بے پردہ عورتوں کا رہنا، مردوں کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، مردوں کا مردوں کے جسم کو دیکھنا، عورتوں کا عورتوں کے جسم کو دیکھنا، الفاحشہ گندے گناہ۔ دیکھو گناہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے گھر کے اندر گلاس ہے، چھوٹا گلاس ہے، بڑا گلاس، ہم اس کو بھی گلاس کہتے ہیں، اس کو بھی گلاس کہتے ہیں۔ تو فاحشہ کے اندر سب سے چھوٹا گناہ ہے غیر محرم عورت کو دیکھنا، اور سب سے چھوٹا گناہ ہے غیر محرم عورت کا غیر محرم مرد کو دیکھنا، اور اس کا سب سے بڑا گناہ ہے مرد کا عورت سے اور عورت کا مرد سے زنا کرنا۔ اور اس میں بہت تفصیل ہے، میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا، اپنے اگلے ہفتے سمجھاؤں گا کہ فاحشہ کیا ہے اور ہم ایسا کیا کام۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات کہ عورتیں بے پردگی کرتی ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، یہ غلط بات بیٹھ گئی ہے۔ عورتیں بھی بے پردگی کرتی ہیں، ان سے کہیں زیادہ مرد بے پردگی کرتے ہیں۔ ایک عورت یہاں سے نکل جائے، 100 آدمی کھڑے ہوں تو 80 لوگ اس کے پیروں کو دیکھیں گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس حرکت کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو اپنے سروں پر مسلط کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اس کو میں مضمون کو آگے بڑھاؤں گا، وقت زیادہ ہو گیا۔ بہرحال حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس جو بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ، دیکھو یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے یہ یہاں آتا ہے، یہ جو بھوؤں کے اوپر ہے اور یہ ناک کا حصہ، یہاں پر سب سے پہلے یہ وائرس آتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی ہاتھ یہاں پر لگ جائے تو اس کو کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو صابن سے بار بار دھونا چاہیے۔ اس کی بس یہی احتیاط ہے، اپنے گھر کو صاف رکھو، کپڑوں کو صاف رکھو، اور تعاون کے سلسلے میں اللہ کے رسول کا ایک سبق یاد رکھو۔ جس شہر کے اندر تعاون آئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شہر کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکلنا اور بھاگنا جائز نہیں، اور باہر والے لوگوں کو اس شہر میں آنا جائز نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر شیطانہ میں ایسی صورتحال بنتی ہے تو یہاں کا کوئی آدمی یہاں سے نکل کر اپنے رشتہ داریوں کے یہاں نہ جائے، باہر کا کوئی آدمی ٹانڈے میں نہ آئے، رشتہ داروں سے کہو وہیں رہو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اگر تعاون کے زمانے میں کوئی شہر کو چھوڑ کر بھاگا تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے میں سے بھاگنے والوں کی برابر گناہ اس کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کے توفیق۔ واخر دعوانا